اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں اللہ نے اپنا قرآن اتارا۔ اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس مطہر لا ریب بے عیب کتاب ہے کہ یہ جو چیز کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے۔ اس کلام پاک کو اتارنے والی ذات خود اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ سجدے کے اندر جا کر، رکوع کے اندر جا کر اور بھی کئی مقام پر ہم اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ یا اللہ تو پاک ہے کس کس چیز سے؟ تمام کی تمام انسانی ضروریات سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، یا اللہ تو پینے سے پاک ہے، سینۃ ولا نوم، یا اللہ تو اونگنے اور سونے سے بھی پاک ہے۔ اور جس فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو زمین پر اتارا ہے وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور وہ فرشتہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ ہر نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے ہیں، اور جس ہستی پر یہ قرآن پاک اتارا گیا وہ ہستی تو وہ ہستی ہے کہ جس کے صدقے سے آج ہمیں یہ کائنات اور اس کائنات کی رونقیں نصیب ہوئی ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اس کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان، چند پرند، فضا، بہار، خزاں، یہ سارا کچھ اگر ہمیں ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے، اور ان پر قرآن پاک اتارا گیا۔ اس قرآن پاک کو دیکھیں، جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ جس دن اور جس رات کے اندر آیا وہ رات بھی تمام راتوں سے اعلیٰ، وہ دن بھی تمام دنوں سے اعلیٰ ہے۔ اور جس وقت میں آیا وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمام وقتوں سے اعلیٰ بنا دیا۔ اور اس کائنات کے اندر قرآن پاک کے آ جانے کے بعد جو چیز اس قرآن کے ساتھ مل جاتی ہے وہ قرآن بھی اعلیٰ، اور اس کے ساتھ ملنے والی وہ چیز بھی اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بے شمار لاتعداد کاغذ ہیں، کوئی کاپی بن گیا، کوئی رجسٹر میں آ گیا، کوئی کسی کتاب میں آ گیا، کسی پہ انگلش لکھی گئی، کسی پہ کچھ لکھا گیا۔ اگر وہی کاغذ اللہ کے کلام کے ساتھ مل جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک اس کا ادب و احترام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو سیاہی، جو قلم قرآن پاک لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ سیاہی اور وہ قلم بھی تمام قلموں اور سیاہیوں سے اعلیٰ بن جاتی۔ جس لکڑی کے اوپر قرآن پاک کو رکھ کر پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے وہ لکڑی بھی تمام لکڑیوں سے اعلیٰ بن جاتی۔ اور جس کپڑے کے اندر اس قرآن پاک کو لپیٹا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، پہلے تو وہ ایک عام سا کپڑا تھا، جب اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ بنی ہے وہ کپڑا بھی تمام کپڑوں سے اعلیٰ بن گیا۔ تو یہ کلام پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ مل جاتی ہے وہ چیز تمام کی تمام چیزوں سے اعلیٰ بن جاتی۔
تو یہ ساری دنیا کی ایک چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ بنا لیتا ہے، وہ انسان بھی تمام انسانوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر رمضان کے مہینے کا تعارف یوں کروایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے اپنا قرآن اتارا ہے۔ اور 23ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل کر کے اس کا تعارف فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو قرآن پاک ایسی چیز ہے جس کا رمضان کے مہینے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور رمضان کے مہینے کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ایسے ہی قرآن کا بھی رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رکھا ہے کہ یہ کلام پاک ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کر کے دکھائی ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد ایک سپارہ، ایک سورت، ایک رکوع، ایک آیت بدلنا تو دور کی بات، آج تک ایک حرف اور ایک لفظ اور ایک حرکت کی تبدیلی بھی نہیں آ سکی۔ ایک ملک کے اندر مسلمانوں کی کمی، کفار زیادہ، انہوں نے مسلمانوں کو اور قرآن کو ختم کرنا شروع کر دیا، پابندی لگا دی، کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، کوئی بندہ قرآن پاک پڑھا بھی نہیں سکتا۔ جہاں کہیں قرآن پاک کے نسخے ملے وہ سارے کے سارے اپنے پاس اکٹھے کر کے کچھ کو سمندر اور دریا میں بہا دیا، کچھ کو نعوذ باللہ من ذالک آگ لگا کر ختم کر دیا۔ اور ایسی پابندی، کوئی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھ جاتا تو ان پہ شک کیا جاتا یہ کہیں قرآن پاک سن اور سنا نہ رہے ہو۔ 2 بندوں کو اکٹھا بیٹھنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، مہینہ گزرا، سال گزرا، 10 سال گزرے، 50 سال نہیں، پورے 70 سال گزر گئے۔ 70 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات اور وقت کو بدلا، دوبارہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج نصیب کیا، پھر سے مسلمان آئے، پھر سے مسلمانوں کی حکومت آئی، تو انہوں نے کہا ہمارے ملک کے اندر سے قرآن پاک کو ختم کر دیا گیا تھا، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ختم کر دیا گیا تھا، اب شاید ہی ہمارے ملک کے اندر ایک نسل کیا 2 نسلیں 70 سالوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اب تو شاید ہی ہمیں کوئی قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے والا ملے۔ انہوں نے اشتہار چھپائے، خبریں شائع کی، پٹی چلائی، نیوز پہ، ٹی وی پہ، اخباروں پہ ادھر ادھر اشتہار دے دیے، جس بندے کو قرآن پاک کا کوئی حصہ یا کچھ تھوڑا بہت یاد ہے وہ بندہ آ کر اپنا نام لکھوا جائے۔ اب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ایک اتنا لمبا عرصہ 70 سال گزر چکے ہیں، اب قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والا شاید ہی ہمیں کوئی ملے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے لوگوں نے نام لکھوانے شروع کیے، 70 سال گزر جانے کے بعد بھی ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کو قرآن پاک ابھی تک یاد تھا، اپنے دل کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا، اور پڑھتے اور پڑھاتے رہتے تھے۔ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھے ایک ہی دکان پہ بیٹھے، کپڑے سلائی کر رہے ہیں، کپڑے کی مشین بھی چل رہی ہے، ساتھ قرآن پاک کا سبق بھی چل رہا ہوتا تھا۔ اگر وہ کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں، چارہ کاٹ رہے ہوتے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن پاک بھی سن اور سنا رہے ہوتے، اپنا کام بھی کر رہے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تم اٹھا کر لے جاؤ، ان کو ختم کر دو، سمندروں اور دریاؤں میں بہا دو، آگ لگا کر ختم کر دو، لیکن جو ہم نے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر رکھا ہے اس کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ اور قرآن پاک رمضان کے مہینے کے اندر اتارا گیا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا اور پھر ہمیں حکم دیا اس قرآن پاک کو پڑھا کرو، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی اتاری، نبوت کا اعلان کیا، نبوت عطا فرمائی، جو سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا حکم آیا وہ یہی آیا، اقرا، پیغمبر پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا۔ تو قرآن پاک پڑھی جانے والی کتاب ہے، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اس کو پڑھو، ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، اللہ ہم کلام پاک پڑھیں گے، اس کے پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت نے بے شمار لا تعداد احسانات، انعامات کا ذکر کیا۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں اس بندے کے لیے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، بہت ساری فضیلتیں اس بندے کے لیے جو قرآن پاک کو سنتا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں اس بندے کے لیے جو قرآن پاک دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک پہلا انعام ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو بندہ اس قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف پر ایک ایسی نیکی عطا فرماتے ہیں، والحسنۃ بعشرۃ امثالھا، وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک سپارہ پڑھو گے تو ایک نیکی، ایک سورت پڑھو گے تو ایک نیکی، ایک رکوع پڑھو یا ایک آیت پڑھو یا ایک لفظ پڑھو تو ایک نیکی، نہیں، ایک ایک حرف پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 نیکیوں کا اعلان فرمایا۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بندے نے صرف پہلی آیت کی تلاوت کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ اس نے ایک حرف نہیں پڑھا، پوری آیت پڑھ لی ہے۔ اب اس ایک آیت کے حرفوں کو گنا جائے، الحمد میں سب سے پہلے الف، پھر لام، پھر ہا، پھر میم، پھر دال۔ الحمد کے اندر ہی ہم نے 5 حرف پڑھ لیے، تو 5 حرف پڑھنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے 50 نیکیاں عطا کر دی۔ اور پھر رمضان کا مہینہ، رمضان کے ساتھ قرآن پاک کو یوں جوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، رمضان میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے، جب یہ دنیا کا رزق بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے نیکیوں کا ایک سیزن بھی بن جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کرنے کا خصوصی پیکیج ہوا کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم نوافل ادا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتے، اور اگر ہم فرائض ادا کرتے ہیں، ایک فرض ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتے۔ تو جہاں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اور رمضان کے مہینے میں ان کو 70 کے ساتھ لگا دیں تو ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرما دیتے۔ اب قرآن پاک پڑھیں، اس کو اٹھائیں، قرآن پاک کے اندر کل حروف کتنے ہیں؟ ہر ایک نے اپنی اپنی مقدار اور تعداد کے ساتھ لکھ دیا۔ مشہور قول کے مطابق قرآن پاک کے اندر 3,20,000 حرف ہیں۔ اب ایک بندہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک مکمل قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس بندے نے 3,20,000 حرفوں کو پڑھ لیا۔ اب جس بندے نے 3,20,000 حرفوں کو پڑھا، ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملی، تو 3,20,000 کو 10 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 32 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں۔ تو جس بندے نے مکمل قرآن پاک کو پڑھ لیا اس کو اللہ تعالیٰ 32 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور وہی قرآن جب رمضان کے مہینے میں پڑھا جائے تو پھر 32 لاکھ کو 70 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ کئی کروڑوں کے حساب میں نیکیاں مل جاتی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ ہمیں دنیا کے اندر نہیں، اس کا اندازہ ہمیں حشر کے میدان میں لگے گا۔
جہاں بندہ ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے سخے باپ کے پاس جائے گا، وہ ماں جس نے اس کو جنم دیا، اس کو دودھ پلایا، اس کی تربیت کی، اس کو بڑا کیا، اس کی خاطر ٹھنڈی راتوں کی سردیاں برداشت کی، گرمی برداشت کی، دکھ اور سکھ برداشت کیے، سب کچھ اس پہ قربان کر دیا، وہ سکی ماں بھی قیامت والے دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا انعام، قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سفارش کرنے کا حق عطا فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، من قرأ القرآن، وہ بندہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا، فاستظہرہ، اس کو یاد بھی رکھا، فَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن پاک نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس نے اس کو حلال سمجھا، اور جس چیز کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا اس نے اس کو حرام بھی سمجھا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت داخل کر دیں گے۔ ساتھ وشفہ، اور اس بندے کو سفارش کرنے کا حق دیں گے، کتنے؟ عشرۃ فی اہل بیتہ قد وجبت لہ النار، اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد جو جہنم میں جا چکے ہیں، جہنم ان کے لیے واجب ہو چکی ہے، اس کی سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سفارش کرنے کا حق عطا فرماتے۔ ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین اور اہم ترین اشارہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اپنے ہی خاندان کے 10 افراد کی سفارش کرے گا۔ ہمیں اپنے خاندان کے اندر سفارشی خود بنانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محلے کا امام 10 بندوں کو بھگتائے گا، جو اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، چنگی خدمت کر جاتا ہے، تو مولوی صاحب انشاءاللہ قیامت کے دن ان کی سفارش کر دیں، کوئی نہیں ہونی۔ اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر ہم نے خود ایک ایک سفارشی تیار کر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سفارش کرنے کا حق عطا فرمائے تو سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو دیکھنا ہے، میرے امی ابا کہاں پہ، جب وہ جنت میں، اس کے بعد بہن بھائیوں کو دیکھوں گا، دادی دادا نانی نانا وہ کدھر ہیں ان کو دیکھا جائے گا، میرے پھوپھی اور مامے کدھر ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اگر ان سے بعد کوئی دور کے رشتہ دار مل گئے ان کو دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں محلے میں میرا آنا جانا زیادہ ہے تو اس محلے کے 10 افراد اکٹھے کر کے لے آؤں، فلاں شہر کے اندر میرا آنا جانا زیادہ ہے اس شہر سے اتنے افراد کو لے آؤں، یا فلاں ادارے کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے، فلاں سکول میں فلاں مدرسے میں جاتا اور پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں تو 10 بندے وہاں سے اٹھا کر لے آؤں، ایسا نہیں ہے۔ جو 10 بندے ہونے وہ اپنے خاندان کے ہونے، تو اس لیے ہمیں اپنے خاندان کے اندر ایک ایک سفارشی یعنی ایک ایسا حافظ قرآن تیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود بھی اپنے آپ کو بخشوانے والا ہو اور اپنے خاندان کے 10 بندوں کی سفارش کروانے والا بھی ہو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا اجر نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کرنے کا حق عطا فرماتے۔ اور ساتھ ہی اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے والدین کے لیے ایک خوشخبری دی۔ حافظ قرآن کے والدین کو، ماں اور باپ دونوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسا تاج پہنائیں گے، اس تاج کی روشنی ہمارے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوسروں کی سفارش کرنے کا حق عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتے۔ ہمارے اس دنیا کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک بیماری کا نام جسمانی بیماری ہے اور ایک بیماری کا نام روحانی بیماری ہے۔ جسمانی بیماری بھی خطرناک ہے، روحانی بیماری بھی خطرناک ہے، لیکن جسمانی بیماری سے زیادہ روحانی بیماری خطرناک ہوا کرتی۔ اس کی وجہ، اگر کسی بندے کو جسمانی بیماری لگ گئی، بیماری بڑھتی گئی، یہی ہوتا ہے کہ بندے کی جان چلی جاتی۔
اگر روحانی بیماری لگ جائے وہ بیماری بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، جان تو جاتی ہی جاتی ہے، اس بندے کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ جسمانی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ چل رہا ہے بازار کے اندر، کسی کام کے اندر جا رہا ہے، اگر اس کے پاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چھپ جاتا ہے، اس پر جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، جنت میں اس کے درجات بھی بلند فرما دیتے۔ کوئی ایک چھوٹی سی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل رہا ہے۔ اور اگر بخار ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بخار کا تذکرہ کیا اور اس کو مثال کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا لوہا ہو، اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہو، جب اس کو بھٹی میں آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، آگ کی تپش کی وجہ سے اس لوہے کے اوپر سے زنگ اتر جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ مومن بندہ جس کو بخار چڑھ جائے، بخار کی بھٹی میں وہ تپ رہا ہو، تو جیسے لوہے کو گرم کرنے سے اس کے اوپر سے زنگ اتر جاتا ہے، ایسے ہی مومن کو جب بخار ہوتا ہے اس کے جسم سے گناہ اتر جاتے ہیں۔ تو یہ جسمانی بیماریوں کے فضائل ہیں۔ اگر جسمانی بیماری بھی لگ جائے، قرآن پاک اس بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ روزانہ کے کئی معمولات ہیں، کئی عورتیں آتی ہیں، بندے آتے ہیں، قاری صاحب سیر نو بڑی پیڑ چھڑی ہے، دم تے کر دے، وہی قرآن ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، وہی پڑھتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتے۔ صحابہ اکرام کا ایک قافلہ کہیں جنگ سے واپس آ رہا، رستے میں ایک بستی آئی، وہاں پر انہوں نے سٹاپ کیا، رکے، بستی والوں سے کہا کہ ہم رات کا وقت ٹھہرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، سائڈ پہ خیمے لگائے، رات گزارنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اس بستی کا جو وڈیرا سردار تھا اس کو کسی چیز نے ڈنگ مار لیا، اور اس کی درد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یوں تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لے تو وہ باہر آ کر تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اب بستی کے اندر جتنے حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، جو علاج معالجہ کرنے والے تھے، سب نے اپنے اپنے ٹوٹکے آزما لیے، سارے علاج معالجے کر لیے، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر لیا، ذرہ برابر سکون نہیں مل رہا۔ درد یوں بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر کمی نہیں آ رہی۔ اب سارے علاج کر کر کے تھک گیا، جب دیکھا ہم بھی بس ہو گئے، اب اس کا کیا حل کیا جائے۔ انہی میں سے ایک بندہ بولا یار وہ کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہم نے نہیں ٹھہرنے دیا تھا، وہ یہاں پر ڈیرا لگا کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے سردار کو اٹھا کر ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اس کا کچھ علاج کر دیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ انہوں نے سردار کو اٹھایا، وہاں لے گئے، صحابہ کرام سے کہا کہ یہ ہمارا بڑا ہے، ہمارا وڈیرا ہے، اس نے ہمارے علاقے کو سنبھال رکھا ہے، ہمارے فیصلے کرتا ہے، ہم نے اس کو سردار بنا رکھا ہے، اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے، ہم اپنے سارے علاج معالجے ٹوٹکے آزما چکے ہیں، اس کو کوئی آرام نہیں آ رہا، اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو آپ اس کا علاج کر دیں۔ صحابہ اکرام نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کا علاج کر دیتے ہیں، اس علاج کے بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، آپ بدلے میں کیا لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہم نہیں لینا چاہتے، تم خود بتا دو اس کے بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو 100 بکریاں دیں گے، ہمارے اس مریض کو آرام آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور اوپر ہاتھ لگایا، وہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے 100 بکریاں دی، تھے تو کافر لیکن تھے وہ بھی وعدے کے پابند، وعدہ کیا ہے کہ ہمارے مریض کو شفا مل جائے، ہم آپ کو یہ کچھ دیں گے۔ آپ نے باڑے سے 100 بکریاں نکالی اور لا کر صحابہ کے حوالے کر دی۔ صحابہ کرام نے وہ بکریاں لی، سیدھا مدینہ پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، کسی بکری کا دودھ نہیں نکالا، کسی بکری کو ذبح کر کے ابھی تک گوشت نہیں کھایا، کچھ بھی ان سے فائدہ نہیں لیا۔ کیوں؟ ذہن کے اندر ایک سوال ہے، کیا قرآن پاک پڑھ کر اس کا اجر اور بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ سوال بہت اہم ہے، بہت چلتا ہے۔ قاری صاحب تسی قرآن پاک پڑھیا، اسی قرآن پاک کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے، اس کا بدلہ تو تھانوں اللہ ہی دے سکتا ہے، اسی نہیں دے سکتے، اس واسطے اسی تھانوں کچھ بھی نہیں دینا۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بالکل عام ہو چکی۔ صحابہ کرام نے وہ 100 بکریاں لی،
حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کسی بکری کا دودھ نکال کر استعمال نہیں کیا اس وجہ سے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، کسی بکری کو ذبح کر کے گوشت استعمال نہیں کیا اس وجہ سے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایک مریض تھا، اس کو ہم نے یوں کر کے دم کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں یہ 100 بکریاں دی ہیں، کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا پہلے یہ بتائیے کہ تم نے وہاں پر جا کر پڑھا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور تلاوت کر کے میں نے پھونک مارا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ بتائیے وہ سورۃ الفاتحہ تجھے سکھائی کس نے ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے سکھائی ہے۔ فرمایا میں نے سورہ فاتحہ سکھائی تھی، تو نے سیکھ کر پڑھی ہے، جو تجھے اجرت ملی ہے وہ میرا بھی حصہ بنتا ہے، آپ کا بھی بنتا ہے، تو وہ بکریاں آپ بھی استعمال کریں، میں بھی استعمال کروں۔ تو یہ دم کرنا، تعویذ ہونا، یا آج کے دور کے اندر قرآن پاک پڑھانا، قرآن خوانی کروانا، تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھا جانا، یہ سارا حضور علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم یہی ہماری زبان پہ سوال ہے کہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کے پڑھنے پر جو اجر ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم تو نہیں دے سکتے۔ لیکن جتنی ہمت اور طاقت انسان کو اللہ نے بخشی ہے اتنی اس کو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ تو قرآن پاک اس کی تلاوت کرنا، تو اس کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں، روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ روحانی بیماری ہمارے معاشرے میں آج بہت عام ہو چکی ہے، بہت بڑھ چکی ہے۔ حسد کرنا روحانی بیماری ہے، غیبت کرنا روحانی بیماری ہے، ریاکاری دکھلاوا کرنا روحانی بیماری ہے۔ یہ ساری بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی، ہر گھر میں، ہر فرد میں پائی جاتی۔ ان روحانی بیماریوں سے بھی چھٹکارے کے لیے قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو ان روحانی بیماریوں سے بھی انسان کو شفا عطا فرما دیتی۔ لیکن یہ روحانی بیماری خطرناک بیماری ہے۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے دکھلاوا کرنا۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ گھر والے کہیں کہ ہمارا بندہ نمازی بن گیا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں آ گئے؟ اس وجہ سے کہ محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں نمازی بن گیا ہوں۔ تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ چلے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں قیامت کے دن یوں ہی فرمائیں گے، یہ عمل جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس کا اجر بھی اسی سے جا کے لے لے، میرے پاس تیرے اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، جس بندے نے کوئی تھوڑا سا بھی دکھلاوا کر لیا، اس نے یوں سمجھو کہ کسی اور کو سجدہ کر لیا، کسی اور کی عبادت کر لی ہے۔ انہی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کی ہے۔ حسد ہمارے ہاں بہت عام ہو چکا ہے۔ حسد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، وہ نعمت دیکھ کر دل میں تکلیف ہونے لگ جائے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، اس نے اچھے کپڑے کیوں پہنے ہوئے، اس کی ٹوپی اچھی کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی اچھی کیوں ہے، اس کو رشتہ اچھا کیوں مل گیا، اس نے مکان اچھا کیسے بنا لیا، اس کے پاس اچھی گاڑی کیسے آ گئی۔ یہ دوسروں کے پاس جو نعمت دیکھ کر، جو دولت دیکھ کر، جو دنیا کی آسانیاں اور فراوانیاں دیکھ کر دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا نام حسد ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی حسد کے بارے میں فرمایا ایاکم والحسد، اس حسد سے بچ جاؤ۔ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی۔ تو اس حسد سے بچنا، اس حسد سے بچنے کے لیے بھی آسان ترین نسخہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، جیسے پیتل کو زنگ لگتا ہے، جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، لوہے کو زنگ لگتا ہے، ہمیں دور کرنے کا طریقہ آتا ہے،
शीशे को जंग लग जाए उसको दूर करने का तरीका आता है, लकड़ी के साथ ऐसा मामला बन जाए उसको ठीक करना हमें आता है। या रसूलल्लाह दिल तो एक अंदर की चीज़ है, अगर उसको जंग लग जाए उसको हम कैसे दूर करें? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो तरीके इख्तियार कर लो, तुम्हारे दिलों का जंग दूर हो जाएगा। नंबर एक, अपनी मौत को कसरत से याद किया करो। नंबर दो, कुरान पाक की तिलावत किया करो। कुरान पाक की तिलावत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल के पर लगे हुए जंग को भी दूर कर देता है। तो इस रमज़ान का कुरान पाक के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। हम कुरान पाक पढ़ें, पढ़ने पर हमें नेकियां भी मिलेंगी, पढ़ने पर हमें क़यामत के दिन सिफारिश करने का हक़ भी मिलेगा। और कुरान पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला हमारी जिस्मानी बीमारियां भी दूर फरमा देंगे, अल्लाह ताला हमारी रूहानी बीमारियां भी दूर फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। सुनते अदा कर लें।